ایک طرف مسلم لیگ معافی چاہتا ہوں تحریک انصاف کے لیے مشکلات کے انبار ہیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کل تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کے امیدواروں کو نامینیشن پیپرز میں جمع کرانے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے، دوسری طرف بلے کے نشان کا پتہ نہیں، یہ وقت آ گیا الیکشنز کا اور ابھی تک پتہ نہیں کہ بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ حضرت الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کل یا پرسوں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون جس کے پاس اتنی کھلی فیلڈ موجود ہے، بٹی صاحب ہاتھ سے نہیں، وہ بہت زیادہ کھلی فیلڈ موجود ہے، ان کا دل کرے تو اکیلے بھاگتے پورے پاکستان کو کور کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھاگنے والے کوئی نہیں، وہ خاموش بیٹھے ہیں، آخر کیوں؟ اچھا، میں بریک سے پہلے وہ بات کرنے لگا تھا لیکن آپ نے بریک پہ جانا تھا۔ اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو وی کین آل میک فن آف دیٹ، ان کو وہ بوٹ پالشر کہتے تھے، واٹ ایور از دا کیس، لیکن پاکستان تحریک انصاف آج ایک شہباز شریف مس نہیں کر رہی ہوگی، ایک ایسا شخص جو ایکچولی شہباز شریف کو بوٹ پالشر کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا خان صاحب کہتے تھے تو وہ ایک چینل آف کمیونیکیشن کھلا رکھتے تھے نا وہ ہمیشہ، اور وہ کہتے تھے جی تسی میں نے جو مرضی کو میں گل کر کے رہوں گا۔ اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آج مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کے حوالے سے آپ جو مرضی کہیں، لیکن ان کو اس پوزیشن میں لانے میں جہاں پہ ان کی کمیونیکیشن ایسی کھل گئی ہے، وہ لاڈلے کہلائے ہیں، فیلڈ کھل گئی، سب کچھ، شہباز شریف میڈ دیٹ پاسبل۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ 9 مئی سے لے کر ابھی تک آپ کا کوئی چینل آف کمیونیکیشن کام نہیں کر سکا۔ آپ نے عارف الوی صاحب کو بھی ڈیوٹی لگائی، آپ نے اور بھی لوگوں کی کوشش کی، کوئی آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں نکال سکا، اور آج آپ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ پہنچ ہی نہیں پا رہے جہاں تک پہنچنے چاہیے۔ یہ بھی ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جھگڑا صاحب چلے گئے، کاش میں ان کو یہ کہہ سکتا کہ یہ آپ کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ بھٹی صاحب بریک سے پہلے چند جو خامیاں بتا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں یہ بہت بڑا ہے۔ سیکنڈلی، آپ کے پارٹی کے اندر آج بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ لوکل جو یہاں کا لیڈر ہے اس کو کسی قسم کی گفتگو کرنے کے جو ہے وہ موقع ہی نہیں دے رہے، وہ کنٹینیوسلی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیڈرز ان لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں جو پاکستانی افواج اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ویلاگس کرتے ہیں، لیکن آپ کے لوگ جا رہے ہیں بار بار جا کے ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ ان کو ڈسون نہیں کر رہے۔ مسلم لیگ نون نے ماضی کے اندر پرویز رشید کا ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، ڈان لیکس ہوا، اسے پیچھا چھڑا لیا، بھائی تجھے قربان کرنا پڑے گا ہمیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، اور بڑا پرانا ساتھی تھا، آج بھی وہ واپس ہے، لیکن فار دیٹ موومنٹ انہوں نے قربان کر دیا، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہم تجھے کر دیں گے قربان۔ سو یہ ایک پالیٹکس ہوتی ہے، آپ کو یہ ریالٹی ہے پاکستان کی، آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ سو ناؤ ٹوڈے یو آر مسنگ اے شہباز شریف، کہ کاش وہ ہوتا تو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کا چینل کھول لیتے۔ شہباز شریف آپ کو جو مرضی ہے، نہیں صرف شہباز شریف نہیں، مریم نواز بھی، ایک مریم نواز بھی ان کے پاس ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہے۔ نہ بشرا بی بی بن سکی، نہ علیمہ خان بن سکی، اور وہ کیا مطلب ہے؟ مطلب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ ہاں جی دو چل رہے ہیں نا، جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ، وہ مزاحمت کی تو جگہ ہی ایک میں بھٹی صاحب کی بات تو پوری سنیں، آپ ذرا سنیں تو صحیح۔ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں تسی گل نہیں سنیں گے۔ بھٹی صاحب پریزنگ مریم نواز، آپ کو موومنٹ کو کیچ نہیں کرنا چاہتے نا، کیوں آپ ڈفرینٹ؟ مریم نواز کی ریڈ لائن سے شروع کر جی۔ تو شہباز شریف انڈاؤٹیبلی کیا کہا مسلم لیگ نے ہمیں بتایا، خواجہ آصف صاحب نے، کہ 2019 میں اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کر لیا تھا کہ پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں۔ کتنے مضبوط رابطے، گلاب جامن الیکشن سے پہلے بھی کیبنٹ ڈیسائیڈ ہوتی تھی، کوئی نہیں، وہ چھوڑ دیں، شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے تھے اور کابینہ فائنل، اور 2 صحافی یہ پیغام لے کے آئے تھے، وہ تھوبڑے مبارک آج تک سیگا راز میں۔ اچھا، کون سے شہباز شریف نے کہا 2 صحافی پیغام لے کے آئے تھے کہ وزیر اعظم بن کے کابینہ فائنل، تو وہ خیر اچھا۔ دوسری ایک یہ، دوسرا گلاب جامن کوئی کھانے جا رہا ہے، کوئی رات کو فون کر رہا ہے، کوئی ڈگی والی باتیں، کوئی ملک احمد، کوئی فلانا، کوئی ادھر سے لنک، کوئی ادھر سے لنک، کوئی درمیان، کوئی لیفٹ، کوئی جو حضور، پھر قرآن پر ایکسٹینشن والی وہ، پھر اس کے بعد ایک وہ دوسرا کیا تھا، آئین، قانون، بالادستی، ووٹ کو عزت دو، مر جائیں گے یہ دھرتی کا بیٹا ہے نواز شریف، مریم نواز صاحبہ دھرتی کا بیٹا ہے نواز شریف، جان ہے تو جان ہے بھائی، سیاست تو آنی جانی چیز ہے، بولے کیوں جان ہے تو جان ہے، ایک وہ اس کا تیل نہیں ہے، کیا نام ہے، گھی، اس کا بھی آیا تھا، دیکھا نہیں بات، جہان ہے تو جہان ہے۔ اب بتائیں سیریس گفتگو ہو سکتی ہے کبھی؟ میں اس لیے میں ان کے پاس سیریس گفتگو ہے، اچھا یہ میرے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گئے ایک گفتگو کرنے میں، یہ یار منصور بھائی نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ یہ ہسٹری لکھ کے جا رہی ہے، اس میں مجھے بھی ایک مرتبہ سیریس ہو لینے دے یار۔ اچھا پکا منہ، اور ابھی بریک میں کیا بات ہوئی تھی تو وہ کرنے دے نا۔ اچھا پھر وہ دیکھیں، اوپر 40 کے کھیلنے والے ویٹرن لوگوں، ینگ لوگوں کو، کوارے لوگوں کو بھی سنا کرو۔ اچھا
اب اس پہ نہ کوئی فکر ہو. اچھا پہلی بات میرے محبوب قائد میں نے رسک فری واپسی ہو. آپ سوچئے کس طرح ہوئے گارنٹیوں بھری واپسی اور پھر اس کے بعد اشتہاری پن ختم, مجرم ختم, 7-8 دنوں میں سارے کیس ختم, اور اب اشتہار چھپائے کہ کوئی ہے متاثرہ فریق جس کو نااہلی میں تاحیات نااہلی میں کوئی ہے شاعر کتنا کوئی شاعر کتنا باریک ہے کہ کوئی ہے, اور اس میں ظاہر ہے میں تو ہوں نہیں, میں نے سوچا کہ میں نائل تو نہیں ہوا نہیں, پھر سوچا پھر میں نے سوچا میرا محبوب قائد اور جہانگیر ترین ہے, اور بس وہ جہانگیر ترین بھی کھپے میں لگ گیا تو آگے نکل گیا اس پیچھے دھکے میں. تو اور پھر اس کے بعد MQM آ گئی, پھر باپ آ گئی, پھر الیکٹیبلز آ گئے. چھپ رہے ہیں ہاں, ان کو پتہ نہیں کہ 2 سال 3 سال بعد حالات بدل بھی سکتے ہیں, یا 10 سال بعد آبجیکٹیولی بھی گفتگو ہوگی. سر کیسے یہ اشتہار چھپتے ہیں سر یہ اب دیکھیں نا, اس میں کسی کو پتہ نہیں کہ یہ سیاست ہے اور اب اٹس اے پولیٹیکل پوزیشن. یہ سیاست ہم کون سے اشتہاروں کی بات کریں یہ میں نہیں, مجھے نہیں, ایک طرف ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, لیکن دوسری طرف سر عدالت دیکھیں, سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ بیٹھ کے کہتا ہے عمیر نیازی نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا, اس کی جرت, سپریم کورٹ کی توہین کی, خلاف ورزی کی. یہی 3 جب سپریم کورٹ کا تماشا بن رہا تھا, جمہوریت ڈی ریل ہو رہی تھی, آئین ٹوٹ رہا تھا, اور مذاق بنایا ہوا تھا پارلیمنٹ میں, ایک ادھوری اور جعلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, تو وہ کہتے چیف جسٹس حاضر ہو. وہ میں نے ایک مرتبہ پہلے سنا ہے بغداد پہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا نا, تو اندر بحث جاری تھی کہ مسواک کا سائز کتنا, مناظرے ہو رہے تھے, کوا حلال حرام. جب سپریم کورٹ کو تماشا بنایا جا رہا تھا تو اندر یہ بحث ہو رہی تھی ان کی آپس میں کہ 1 مین شو ہونا چاہیے کہ 3 مین شو ہونا چاہیے, یہ مارشل لا ہے کہ نہیں مارشل لا. تو اس دن مجھے بڑا حیران ہوا کہ 75 سالہ تاریخ میں عمیر نیازی بیچارہ ایک پھنس گیا, باقی شہباز نکل. اچھا سپریم کورٹ کہہ چکی, الیکشن کمیشن نے 2 بار آئینی خلاف ورزی, گورنرز نے کی اور صدر علوی نے کی, یہ کہہ چکی ہے, لیکن کوئی نہیں انہوں نے نوٹس جاری کیا. یہ بات تو میں نے جیسے پہلے بھی کہی تھی بھٹی صاحب کہ دیکھیں آئین اور قانون کا رکھوالا آخر میں کورٹ ہی ہوتا, سپریم کورٹ ہوتا, لیکن وہ نظر آتا ہے بہتر ہوتا کہ بہتر طریقے سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر 5-10 سال بعد یہی گفتگو ہو رہی ہوگی, اس ٹائم فلانے جج نے یہ کیا, اس ٹائم آئین اور قانون کا رکھوالا عدالت آخر ریلیف عدالت ہے, لیکن یہ ایلیٹ کلاس کی عدالتیں ہماری, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. چھٹی والے دن کھلیں, رات کو کھلیں, گھر انصاف پہنچائیں, گارنٹی. اچھا مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہے نا, پھر آپ غیر سنجیدہ ہو جائیں گے, لیکن دکھ کیا تھا کہ 4 سال میں شہباز شریف گارنٹر تھا, کسی ایک عدالت نے ویسے ہی بلا لیتے کہ بھائی جانو تم نے گارنٹی دیتی. اور پھر جب نواز شریف واپس آئے تو وہی اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہہ رہا تھا نظام کی تضیق کر کے گئے, جھوٹ بول کے گئے, وہاں سے ایک ریمارک ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہ بھائی آپ کدھر تھے, ٹھیک کہہ دیتے ہیں سو بلہ نہیں ہے. اب دیکھیں صحیح ہے, ایک الیکشن کہہ رہے ہو یہ ایلیٹ کے لیے, میرے ہم جیسوں کے لیے نہیں. آپ ایلیٹ نہیں ہیں؟ نہیں, خدا دا واسطہ. اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہوں, میں سمجھتا ہوں, بالکل سمجھتا ہوں. ہیں بھٹی صاحب ایلیٹ ہیں. آپ کاشف عباسی آئندہ مجھے عوام میں نہ شامل کرنا. ایلیٹ ہے بھائی, عوام میں شامل کون کرتا ہے.